اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا. اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے نبی جو ہے وہ سب سے افضل ہے, تمہارے نبی سب سے افضل ہے. ہاں بے شک ہمارے نبی سب سے افضل ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی اگر افضل ہے تو انہوں نے کون سے مردوں کو زندہ کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے تو مردوں کو بھی زندہ کیا ہے. ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے بھی زندہ کیا ہے, لیکن محمد نے کون سے مردوں کو زندہ کیا؟ حضور غوث اعظم کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو جو سب سے پرانا قبرستان ہو. کہا کہ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کی ذات پر بہتان لگانے کی کوشش کی ہے. تم تو نبی کی بات کرتے ہو, میں تجھے ان کا غلام جو ہے زندہ کر کے دکھا دیتا ہے. آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانے قبرستان میں لے جایا گیا. وہاں پر سب سے جو پرانی قبر تھی, جو ختم ہو چکی تھی, اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا. کہا کہ اس مردے کو زندہ کرو. تو آپ نے فرمایا صرف زندہ ہی کروں یا یہ مردہ بول کر بھی بتائیں کہ میں کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے غوث اعظم یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا, آپ صرف زندہ ہی کر کے دکھا دیں, اگر وہ بول پڑے تو پھر تو اور بڑا کمال ہوگا. تو آپ نے جب اس مردے کی قبر پر آئے, آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ مردہ اپنی قبر, اس کی قبر شک ہوئی اور وہ مردہ کھڑا ہو کر زندہ کھڑا ہو گیا اور وہ باجا بجا رہا تھا. کہا کہ میں باجے بجایا کرتا تھا, ڈھول بجاتا تھا. آپ نے فرمایا, اور یہ فرما کر وہ دوبارہ مردہ اپنی قبر میں چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے ہو, میرے نبی پر تم لوگوں نے جو ہے الفاظ کسے ہیں کہ تمہارے لوگوں کے نبی نے کیا کیا ہے. ہمارے نبی نے تو جو کیا ہے وہ کیا ہے, تم اس کے غلام سے بات کر لو, وہی کر کے دکھا دے گا. یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مہینے کے اندر 11ویں شریف سب سے بڑی 11ویں شریف ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات, کرامات, معجزہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو نصیب ہوتا ہے, اور جو نبی سے, جو اللہ کے ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی کرامتوں میں سے جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ آصف برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا, جب حضرت سلیمان نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا جو ہے کون لائے گا, تو جن نے کہا کہ میں لاؤں گا, اور میں جو ہے آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا. لیکن جو آصف برقیہ تھا وہ اللہ کا ولی تھا, اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے, آپ پلک نہیں جھپکیں گے, وہ حاضر ہو جائے گا. جب آپ نے پلک جھپکی تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت حاضر تھا. یہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے ولی ہیں. بنی اسرائیل کے جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں ان کو یہ مرتبہ ملا ہے, تو پھر نبی کی امت کے ولیوں کا کیا حال ہوگا, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو, اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, تأمرون بالمعروف, تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو. یہ نبی کریم علیہ السلام کے اولیاء کی طرف یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے اولیاء کی شان میں نازل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ بڑے افضل ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے تھے, وضو فرماتے ہوئے ایک عورت کہتی ہے کہ میں ایک دفعہ باہر نکلی, اس پر ایک شخص جو فاسق تھا وہ عاشق ہو گیا, اس کو پتا چلا کہ یہ عورت کسی غار کی طرف گئی ہے, اس نے وہ آپ کے اس عورت کے پیچھے چلا, اس نے اس عورت کو پکڑ لیا. جب عورت کو پکڑا تو عورت نے کہا یا غوث اعظم المدد. حضور غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں, آپ نے وہیں سے اپنا جوتا مبارک آسمان کی طرف اچھال دیا. پھر کیا تھا, وہ جوتا اس جا کر فاسق کو برسنے لگا, یہاں تک کہ اس قدر برسا کہ اس کی موت ہو گئی. پھر وہ عورت وہی کھڑاؤں لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یہ تمہیں جوتا کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا تو ان کی مدد مجھے وہاں. حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ اگر میرا مرید کسی مصیبت اور پریشانی میں ہو اور وہ شیر کے منہ میں بھی ہو تو مجھے مدد کے لیے پکارے تو میری مدد وہاں بھی پہنچ جائے گی, میری مدد وہاں بھی پہنچ جائے گی. ایک دفعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ
دے رہے تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. بارش ہونا شروع ہو گئی اور بارش جب ہونے لگی تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے, منتشر ہونے لگے. آپ کو جلال آیا, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا وَأَنَا أَجْمَعُ وَأَنْتَ تَفْرِقُ, میں جمع کر رہا ہوں اور تم ان کو منتشر کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ جو ہی آپ نے یہ کلمات دہرائے بادل وہاں پر برسنا بند ہو گیا اور باہر بارش ہو رہی تھی. باہر بارش ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کا مقام حاصل کر لیتے ہیں, جب اپنے آپ کو وہ فنا کر ڈالتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں, میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کچھ پکڑتے ہیں, میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں. یہ اولیاء کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء صالحین کو وہ بلند مرتبے عطا فرمائے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات عطا فرمائی ہیں جن کو ہم ایک خطبے کے اندر احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی 11ویں شریف کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ.